ڈونلڈ ٹرمپ نے ناظرین بیسکلی غزہ پر مکمل کنٹرول لینے کا منصوبہ جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ اس پہ کاربند ہیں، اور جس میں موجودہ فلسطینی آبادی کو وہ فورس کر کے جارڈن اور مصر میں بھیجنے کا پلان شامل ہے۔ اور کل تو جو اردن کے بادشاہ ہیں کنگ عبداللہ، وہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے بھی گئے ہوئے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ملاقات پہ کہا کہ ہم غزہ کو لیں گے اور ہم اسے ہولڈ کریں گے اور ہم اسے چیریش کریں گے۔ ناظرین یہ الفاظ دیکھا جائے تو بین الاقوامی قوانین کی ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے کہ وہ غزہ کو مڈل ایسٹ کے ریویرا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے بقول وہ جابز کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر فورس ڈسپلیسمنٹ کا منصوبہ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو 1948 کی نکبہ کی طرح لاکھوں فلسطینیوں کو ان کی زمین سے محروم کر دے گا۔ یہ پلان اس وقت پیش کیا جا رہا ہے جب غزہ میں ہزاروں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اور ہیومینیٹیرین کرائسس اپنی عروج پر ہے۔ ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کی جو اردن کے جو بادشاہ ہیں کنگ عبداللہ، انہوں نے سختی سے مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر عرب دنیا کا یک نکاتی ایک ہی پوزیشن ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اردن پہلے ہی 11 ملین کی آبادی میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی ریفیوجیز کی میزبانی کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دباؤ ڈالنے کے لیے مزید کہا کہ ہمارے پاس اردن میں زمین کا ایک پارسل ہے اور مصر میں ایک پارسل ہوگا، اور اس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے وہ دوسرے ممالک کی خود مختاری اور اس کی زمین کو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور ٹرمپ کی کوششوں کے پیچھے ایک بڑا اقتصادی پریشر بھی ہے۔ ان کی ایڈمنسٹریشن نے اردن میں $1.45 بلین کی سالانہ ایڈ کو فریز کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اسرائیل اور مصر کو تو ویور مل چکا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایڈ کو تھریٹ کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ اٹ از بینگ یوزڈ ایز اے تھریٹ۔ لیکن ان کی پالیسیز میں واضح یہی ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ یہ معقول پریشر ٹیکٹک ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے پوری دنیا میں بھی گلوبل ایڈ کو فریز کر دیا ہے۔ بالکل، اور ناظرین اگر آپ اس میٹنگ کے جو ویژولز ہیں اور اس کی جو پریس کانفرنس اس پہ آپ غور کریں تو اس میٹنگ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کنگ عبداللہ کو پریشر کرنے کی کوشش کی، اور جو کنگ عبداللہ ہیں وہ ظاہری طور پر جو ہے ان ایزی وہاں پہ نظر آئے، اور اگر آپ ان کی آنکھوں کے ایکسپریشنز دیکھیں، اور انہوں نے یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کنگ عبداللہ پہ کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کرنے پر راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ انہوں نے تو کنگ کو ڈائریکٹلی پرومپٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ فلسطینیوں کو لینے کا اعلان کر دیں، لیکن کنگ عبداللہ نے اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا اور بہت ہی معتدل رویہ اپنایا کہ وہ وہی کریں گے جو ان کے لیے ان کے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک ایسی کلیئرٹی اور ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں پیس لا سکتے ہیں، تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پوزیشن کو مڈل ایسٹ میں دیر پا امن قائم کرنے کے لیے یوز کریں۔ ایکچولی کنگ عبداللہ نے بہت ہی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اعلانات تھے وہ کسی کو بھی بہت زیادہ غصہ دلا سکتے ہیں۔ کنگ عبداللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ غزہ کے 2000 بیمار بچوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے قبول کریں گے، جس پر ٹرمپ نے ان کی تعریف بھی کی، لیکن کنگ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ عرب لیڈرز کے ساتھ مل کر ہی ایک کاؤنٹر پروپوزل پیش کریں گے۔ یمن صفدی جو جارڈن کے فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے المالکہ ٹی وی پر، انہوں نے بتایا کہ مصر کی قیادت میں عرب ممالک تمام مل کر ایک پلان بنا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا پلان ہے جو غزہ میں ریکنسٹرکشن کا پروگرام تو ہوگا لیکن اس میں فلسطینیوں کی کوئی ڈسپلیسمنٹ شامل نہیں ہوگی، اور تمام ایسے پلانز جو ریکنسٹرکشن کے ہوتے ہیں، پوسٹ وار ریکنسٹرکشن خاص طور پر، ان میں اسی قسم کا پلان کو تشکیل دینا چاہیے جس میں ڈسپلیسمنٹ نہ ہو، کیونکہ یہ تو یونائٹڈ نیشنز کا اپنا اصول بھی ہے۔ جب لیبیا میں بھی تباہی مچائی گئی تھی اور پراکسی وارز کے بعد بہت زیادہ ایک بڑا پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، تو وہاں بھی ریکنسٹرکشن اسی لیے کبھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی کیونکہ اس ریکنسٹرکشن میں پاور پالیٹکس کو اتنی زیادہ انٹینگل تھی وہ کہ اس کو ہم کبھی صحیح طریقے سے دیکھ ہی نہیں سکے۔ لیبیا ہیز نیور ریکورڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔